السلام علیکم۔ آج پھر اڈیالہ جیل میں جج صاحب فیصلہ سنانے سے بھاگ گئے اور یہ بہانہ کیا کہ میں 8:30 بجے آیا تھا اور عمران خان اور بشرا بی بی پیش نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے وکیلوں کو بتایا گیا تھا کہ 11 بجے فیصلہ سنایا جائے گا۔ عدالت کا وقت صبح 8:30 سے 8 بجے سے 4 بجے تک 5 بجے تک ہوتا ہے۔ جج صاحب نے انتظار بھی نہیں کیا اور چلے گئے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ عمران خان کیا آزاد گھوم رہا ہے؟ وہ تو آپ کی قید میں ہے۔ جیلر سے کہو یار عمران خان کو پیش کرو، میں فیصلہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ جب آپ رات کے 12 بجے تک عدالتیں لگاتے ہیں اس وقت تو عمران خان کو پیش کیا جاتا ہے اور اب فیصلہ سنانے سے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اس فیصلے کو اسٹیبلشمنٹ بلیک میلنگ کے لیے استعمال کر رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ڈائلاگ کا دروازہ کھلا ہے وہ ہماری بات مانے، اور بات صرف دو شرائط ہیں کہ آپ کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو جائیں اور بنی گالہ شفٹ ہو جائیں یا کسی اور جگہ پہ، جس کے لیے عمران خان انکاری ہے۔ اور ریاستی پالیسیوں کا اندازہ کیجئے گا، جب ان کی مرضی نہ ہو تو قانون کے مطابق بھی عمران خان سے ملاقاتیں بند ہوتی ہیں اور پھر سہارا لیا جاتا ہے کہ جی جیل رولز میں یہ ہے کہ آپ نہیں مل سکتے۔ لیکن جب ان کو مصیبت پڑی ہوتی ہے تو پھر چھٹی والے دن بھی عمران خان کے لیے جیل کے دروازے کھلتے ہیں اور پوری ٹیم 2 گھنٹے اس سے ملاقات کرتی ہے۔ اب یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے کیا، اور القادر ٹرسٹ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی پروپیگنڈا مشینیں یہ کرتی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کو کرپشن کیس بنا دیا اور اس کا سارا ملبہ عمران خان اور بشرا بی بی پہ ڈال دیا۔ جو کمزور ذہن کے لوگ ہیں یا جن کو پتہ نہیں ہے وہ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن اب پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کیس کیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ملک ریاض کے بیٹے نے لندن میں شریف خاندان سے ایک پراپرٹی خریدی تھی جو 190 ملین پاؤنڈ کی تھی۔ وہاں پہ ایک ایجنسی ہے حکومت کی جس کا نام ہے NCA، نیشنل کرائم ایجنسی۔ وہ اس طرح کی کسی بھی ٹرانزیکشن کو جو بہت بڑی ہو اس کو مانیٹر کرتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ پیسہ کہیں منی لانڈرنگ میں استعمال ہوا ہے یا یہ پیسہ 2 نمبر طریقے سے یا ٹیرر فائنینس میں اس میں استعمال ہوا ہو۔ تو اس وجہ سے جب یہ پیسہ انہوں نے فریز کیا، پھر ملک ریاض کے بیٹے نے اس کو وہ ساری تفصیل بتا دی، تو وہ پیسہ پھر انہوں نے اجازت دی کہ یہ آپ اپنے ملک لے کے جا سکتے ہیں۔ اب یہ پیسہ لانے کے لیے حکومت پاکستان کی اجازت کی ضرورت تھی۔ اس وقت عمران خان کی حکومت تھی، کابینہ میں یہ معاملہ آیا، انہوں نے اجازت دے دی اور وہ پیسہ آ گیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ یہ پیسہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا، یہ پیسہ بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا، یہ پیسہ القادر ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا۔ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسہ کیوں آیا؟ کیونکہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں زمینوں کے فراڈ کے سلسلے میں سپریم کورٹ نے ملک ریاض پہ 450 ارب روپے کا جرمانہ لگایا تھا، اور یہ 450 ارب روپے وہ قسطوں میں دے رہا تھا۔ تو ملک ریاض کے بیٹے نے وہ 190 ملین پاؤنڈ اس جرمانے میں سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ اب تک اس 190 ملین پاؤنڈ پہ حکومت کو 20 ارب روپے کا منافع ہوا ہے۔ القادر کیا ہے؟ القادر ٹرسٹ ایک ایسا ٹرسٹ ہے، عمران خان نے سیرت النبی پہ یونیورسٹی بنائی ہے، اور یہ اس کیس سے 1 سال پہلے 2018 میں یہ یونیورسٹی بن گئی تھی، اس کا افتتاح ہو گیا تھا۔ عمران خان کو لوگ ٹرسٹ کے لیے اور شوکت خانم کے لیے، نمل یونیورسٹی کے لیے بہت سارے لوگ ڈونیشن دیتے ہیں۔ اس میں ملک ریاض نے بھی یہاں کی زمین خرید کے القادر یونیورسٹی کو ڈونیٹ کی تھی۔ یہ زمین عمران خان کے نام نہیں ہے، یہ زمین بشرا بیگم کے نام نہیں ہے، یہ زمین القادر ٹرسٹ کے نام ہے۔ عمران خان کو القادر ٹرسٹ 1 روپے تنخواہ نہیں ملتا، بشرا بی بی کو نہیں ملتا، یہ سب کچھ وہ فری میں کر رہے ہیں۔ اب حکومت نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ ملک ریاض کے پیسے کو پاکستان لانے میں عمران خان کو یہ انہوں نے القادر ٹرسٹ کی زمین دی تھی۔ کیس 1 سال بعد کا ہے، زمین 1 سال پہلے کی ہے، تو یہ وہ سارا ڈرامہ ہے۔ اب اس میں کچھ نکلنا تو ہے نہیں، لیکن 17 تاریخ کو انہوں نے ڈیلے اس لیے کیا
کہ جن ججوں نے عمران خان کے خلاف عدت کیس اور باقی سائفر کیس اور جعلی کیسز میں سزا سنائی تھی اور وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 پیشیوں میں ختم ہو گئی اور عمران خان باعزت بری ہو گیا، اب انہوں نے یہ کیا کہ یہ بھی جعلی کیس ہے اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گیا تو عمران خان نے پھر بری ہونا ہے. تو وہ جو ججوں نے جو سائفر کیس اور عدت کیس میں عمران خان کو سزا سنائی تھی، اس کو 17 تاریخ کو جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہے اور وہی جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں لانے کی اسٹیبلشمنٹ کی کوششیں ہیں کہ وہ اگر یہاں آ جائے اور اس فیصلے کا ہم سزا ہو جائے اور عمران خان اس کے خلاف اپیل کرے گا تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہی ججوں کے سامنے لگائیں گے اور پھر وہ اس سزا کو برقرار رکھیں گے. یہ وہ سارا ڈرامہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو اب پتہ ہونا چاہیے کہ عوام باشعور ہو گئی ہیں اور اس طرح کے ڈرامے یا جو پلاننگ ہے وہ اب پہلے سے پتہ چل جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیے نظام انصاف کی بے بسی کا کہ آج فیصلہ سنانا جانا تھا اور کل حکومتی وزیروں، وزیر دفاع خواجہ آصف اور طلال چودھری نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ اس کیس میں ضرور عمران خان کو سزا ہوگی. پھر فیصل واڈا کا بھی پٹا کھول دیا، اس کو بھی پریس کانفرنس کروا دیا کہ وہ بھی کہہ رہا تھا کہ کل عمران خان کو ہر حال میں سزا ہوگی. لیکن اس نے ایک اور تشویشناک بات کی کہ عمران خان کی جان کو جیل میں خطرہ ہے. اب یہ 2 طرح کی پلاننگ، ایک دھمکی آمیز ہے کہ یار خدا کے لیے منتیں ہو رہی ہیں کہ آپ بنی گالہ شفٹ ہو جاؤ اور ہماری جان چھوٹ جائے، اور عمران خان ان کی شرائط پہ بنی گالہ نہیں جانا چاہتا، نہ وہ کوئی ڈیل کرے گا، نہ وہ نواز شریف ہے، نہ زرداری ہے، وہ عمران خان ہے. وہ عوام کی حمایت سے اور اس گندے نظام کو شکست دے کے باہر آئے گا جو اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں ہے، کیونکہ عمران خان اگر بغیر ڈیل کے باہر آ گیا تو عوام میں اور پوری دنیا میں یہ تاثر جائے گا کہ اس نے طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی ہے جو وہ نہیں چاہتے. یہی اس کیس کی کہانی ہے. جعلی جھوٹا کیس ہے، 1 روپیہ کا پیسہ عمران خان کو نہیں ملا، نہ اس سے کوئی فائدہ ہوا. پیسے سپریم کورٹ میں پڑے ہیں، اس پہ 20 ارب کا منافع ہوا ہے. اگر سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ پہ اعتراض ہے تو وہاں سے اٹھا کے حکومت اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دے. لیکن انہوں نے صرف بیانیہ بنانا تھا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن ہے، جبکہ اصل میں حقائق کچھ اور ہیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو اس پہ کمنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. اور سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے.